درویش کسی مقام پر 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتے. سیاحت کے آداب کا ایک اصول ہے یہ. معنی کا سمجھنا سراسر شرک ہوگا یونس افندی، شرک ہوگا. شیخ محترم کے آبائی علاقے ابراہیم زاہدی گیلانی کی درگاہ میں جب تک ہمارا قیام رہا، ہمارے شیخ محترم نے کئی محافل منعقد کی. بہت سے لوگ ان کی باتیں سننے اور زیارت کرنے کی غرض سے آتے رہے. ایک دن کچھ یوں ہوا کہ درگاہ زاہدی کے ایک پیر بھائی نے ہمارے شیخ محترم تابدو کیمرے سے سوال کیا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. شیخ محترم، مجھے ہمیشہ سے تجسس ہے، بلکہ دوسرے پیر بھائی بھی یہی سوچا کرتے ہیں. اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ ہم نے جنات اور انسانوں کو اس مقصد سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یہ فرمان ہے قادر مطلق کا سورہ زاریات میں. ہماری زبان ترکی ہے تو ترکی زبان کے ہی کسی دانشور سے رجوع کرتے ہیں. چلیے، عبادت کے معنی ہیں پرستش. بندے کی پہچان یہی ہے کہ وہ پرستش کرے. کس کی؟ اپنے آقا کی. اور یہ آقا کون ہے؟ وہی جس نے بندے کو پیدا کیا. جب غلام ہے تو بادشاہ بھی ہوگا لازماً. بندگی کے معنی ہی پرستش کرنے کے ہیں. اچھا، تو پرستش کے معنی کیا ہیں پھر؟ چلیے اسے آسان لفظوں میں بیان کرتے ہیں. کیا ہے پرستش کرنا؟ اسے جاننا، اسے پہچاننا. سوچو، جانے بغیر پرستش ممکن ہے؟ انسان بغیر جانے کر سکتا ہے پرستش؟ کیا؟ اللہ کی عبادت اللہ کو جاننا ہی ہے. کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے بندے ہیں ہم. تو گویا اس نے اپنی پہچان کے لیے تخلیق کیا. حدیث قدسی تو سنی ہوگی نا آپ نے. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. یہی سبب ہے کہ میں نے یہ تمام کائنات تخلیق کی. ہاں، لیکن کسی کو بھی یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو بھائی یہی تو ہے مسئلہ کہ آخر جانا کیسے جائے اسے. گویا فن کو دیکھ کر فنکار کو پہچانا جائے. کوئی فنکار اگر خود کو پہچانا نہ جانا چاہے تو کیا اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا؟ اس کا فن کیا ہے؟ انسان وہ مخاطب کرتا ہے اپنی تخلیق کو. تو یہ سمجھ میں آیا کہ حق تعالیٰ کا مخاطب انسان ہے. مطلب یہ کہ انسان محض ایک لفظ نہیں بلکہ کائنات کا حقیقی مرکز و محور ہے. ذرا غور تو کرو آغاز سے اب تک کے سفر پر. سب سے پہلے وہ گارا تھا. یہ گارا کیا ہوتا ہے بھلا؟ مٹھی بھر مٹی، مٹھی بھر پانی. اس کے بعد اسے 7 مرحلوں سے گزارا گیا، یہاں تک کہ گوشت اور ہڈی بن گیا. یعنی اس کی راہ کا بھی علم ہے اور منزل کا بھی. تو آخر کیوں اس نے انسان پر اپنی تخلیق مکمل کر دی؟ تاکہ تم اسے جان پاؤ. بادشاہ کو جاننے اور اس کی پرستش کرنے کے لیے، اس کا بندہ بننے کے لیے. اچھا، تو اسے جان لینے سے کیا ہوگا آخر؟ کیا ہوگا پیر بھائیو؟ اسے جاننے والا اپنے آپ کو بھی جان لے گا نا. اور خود کو پہچان لیا تو سمجھو اسے جان لیا. کہتے ہیں نا، نفس کو جاننے والا رب کو پہچان لیتا ہے. تو رب کو جو جانتا ہوگا وہ نفس کو بھی پہچانتا ہوگا یقیناً. تو چونکہ مخاطب کرنے کے لیے بنایا ہے اس نے، لہذا گارے سے اس نے انسان کی صورت بنائی تاکہ انسان خود کو پہچانے اور اپنے نفس کو بھی پہچانے. ہاں، جب اپنے نفس کو پہچانے تو یوں اپنے رب کو بھی پہچانے کہ انسان. اور
یہ سب اس نے ایک ساتھ بنایا کہ حیوانات میں سے کسی کو پانی میں بنایا، کسی کو ہواؤں میں بنایا اور کسی کو مٹی کے نیچے چھپا ہوا بنایا۔ تبریز کو بھی بنایا اس نے، اور نالہان کو بھی، فارسی بھی بنائی، عربی بھی بنائی، ہندی بھی، یونانی بھی اور ہسپانوی بھی بنائی۔ یہی سبب ہے جو وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، جو مسلمان 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں انہیں یہ عظیم الشان آیت نظر نہیں آتی؟ قرآن کا انکار کرنا کیوں نہ کہوں میں اسے بھائیو؟ سبب چونکہ اس نے انسان بنایا اور اسے مخاطب بھی کیا۔ اور پھر واپسی سے پہلے یونس ایمرے نے سماعتوں میں شہد گھول دیا۔ زاہدی گیلانی درگاہ کے احباب ان کا کلام سننے کے لیے بےتاب تھے۔ یونس ایمرے نے فرمایا، غلام اگر بادشاہ کے بغیر کچھ نہیں تو بادشاہ بھی غلام کے بغیر کیا ہے؟ بادشاہ کو کون جانتا اگر غلام ہی کو پرواہ نہ ہوتی اس کی؟ سلطان ہمیشہ سلطان اور غلام ہمیشہ غلام رہتا ہے۔ یہ قدیم بادشاہتوں کا اصول ہے جو عہد با عہد چلا آ رہا ہے۔ آقا قدیم، غلام قدیم، ان میں جدائی ہی نہیں تو سمجھو بندہ کون ہے، خدا کون ہے؟ اے میرے مولا کر لے قبول، ہمیں اس یکتا دنیا میں وہ بشارت والا مہینہ دے اور بندوں کی ذات کو مٹا دے۔ غور کرو تم اس راز پر، یہ راز ہے تلاش کا۔ غلام اگر جانے ہی نہ اس کی تدبیر تو کس لیے نزول ہو پھر؟ آیت آیت کہہ رہی ہے، نہ وہ خون ہے نہ مادہ ہے، صورت پرمانی ہے بس۔ بادشاہ کو خود میں ڈھونڈو، پکارو کہ اپنے حجاب اٹھا دے، ہمیں دوڑ کر خود تک آنے دے۔ تجھے پانا ہی معراج ہے، تجھی پر ہر راہ کا اختتام ہے۔ کہاں پڑا ہے تو اے عاقل؟ سبھی کہتے ہیں یہی ایک بات، جزیات میں کیوں ہے پڑا؟ خبردار ہو اے عقل کل۔ یونس دیکھ، کہاں ہے تو؟ نہ زمین میں نہ آسمان میں ہے۔ دیکھ اٹھنے کو ہیں پردے، آ جا بس اب، آ جا زمین پر۔ ہم جلد ہی شیخ محترم کے اناتولیا والے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں قیام کے دوران کہیں جا کر اتنا وقت ملا کہ اب تک کی تمام سرگزشت اور یونس ایمرے کے پچھلے دنوں میں کہے گئے اشعار قلم بند کر سکیں۔ أحبك من داخل جسدي، طريق لا يبعد عن طريقك، أينما مضيت خلتك في قلبي، أصبحت مثل الدم في قلبي. لا تسألي من أنا لأني لست أنا، كأني أصبحت فارغ القلب والجسد. الذي سرق قلبي لا تسأله أبدا،
مثل السلطان لا تسأله معدني. تجلى فينا النصيب لمن اختار له النصيب حظي. لمن لابس صديقه حسدا أصر شعلة في بدنه. حبك أخذ مني نفسي فكان أحلى داء عشته. الطريق فرعان من الشريعة لا يعلم الحقيقة من لا يعرف. قالوا في سليمان يعرف لغات الطير لا يعلم أن هناك سليمان أفضل من سليمان. لمن يذهب في طريقة الحقيقة يعلم أن أجمل المذاهب والعشق. لکھ لیا احمد آفندی؟ بہت ہی آسان الفاظ میں ترجمہ کیجیے گا ان کا، اور یونس ایمرے کا انداز بھی پیش نظر رکھیے گا. کتنی واضح ہے ان کے اشعار کی زبان، حقیقت کے چشمے رواں ہو جیسے، خالص اور واضح. ترجمہ کرتے وقت خاص خیال رکھیے گا اس بات کا. جی بالکل علی تائگو. آفندی، آفندی، 3 ارکان ہیں اس میں. علی تائگو آفندی. اگر ضرورت پڑے تو یونس ایمرے کے الفاظ میں کچھ معمولی سی تبدیلی کرنے کی اجازت ہے مجھے؟ بالکل بھی نہیں، حقیقت پر مبنی ہے یہ اشعار. شیخ کہا کرتے ہیں کہ حقیقت کے کلام کو ترجمے کی ضرورت نہیں. چلیے اب آپ آگے لکھیے. دین ترک کرنے والا کفر کرتا ہے. کفر کرتا ہے. اور کفر کیا ہے؟ اور کفر کیا ہے؟ ایمان سے کنارہ کرنا. ایمان سے کنارہ کرنا. رخصت ہوتے وقت یونس کو دروازے پر موجود احباب نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ الوداع کہا. الوداع کہا. کب تک واپس لوٹیں گے شیخ محترم سیاحت سے؟ بہت جلد انشاءاللہ. اندلس سے مجھے تابتک ایمرے کی درگاہ آئے ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں. شیخ محترم یونس ایمرے اور دوسرے درویش جب تک اس طویل سیاحت سے لوٹیں گے میں ترکی زبان خوب اچھی طرح سیکھ جاؤں گا انشاءاللہ. ویسے تو یونس ایمرے کے کافی اشعار کا ترکی سے عربی میں ترجمہ کر چکا ہوں. اس کام کے دوران میں نے مشاہدہ کیا اور یہ جان لیا کہ یونس ایمرے کے اشعار محض لفاظی نہیں، معنی رکھتے ہیں، اور یہ معنی ایسے بھرپور ہیں کہ جس زبان میں بھی ترجمہ کیے جائیں وہ معنی برقرار رہتے ہیں. اس خوبی کے ذریعے یونس ایمرے نے ترک ادب کو ربانی خیالات سے سجا دیا ہے، ترکی زبان کو حقیقت کی زبان بنا دیا ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے عمر بھر اپنے طالب علموں کو وحدت الوجود کا جو درس دیا، یونس ایمرے کے اشعار میں اس کا مفہوم پوری تاب و تواں کے ساتھ جلوہ گر ہے. ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ یونس ایمرے کے اشعار قرآن کی آیتوں کی ایک منفرد زاویے سے تفسیر پر مشتمل ہیں. دن پر دن گزرتے چلے گئے اور بہت زمانہ بیت گیا. ایک روز دوپہر کے وقت شیخ محترم یونس ایمرے کے ساتھ واپس آ پہنچے. آدم آفندی کو اسی علاقے میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا شیخ محترم نے. ہم سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. خانم سلطان اور باسم سلطان کے ساتھ ساتھ یونس ایمرے کے دونوں بچے بھی بہت خوش تھے. لما شيخ ويونشي بالسياحة
كانت تخلق بنت يونش الثاني، ما حطوا له اسم حتى يرجع الشيخ أفندي. لما رجع الشيخ أفندي أخذ بنت الصغيرة ليده، سماها فدانا اسمها ويكبر. فاطمة فاطمة فاطمة. سیاحت سے واپسی کے بعد پہلی شام جس نے بھی شیخ محترم اور یونس ایمرے کی واپسی کے بارے میں سنا، وہ درگاہ کی طرف کھینچا چلا آیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد یونس ایمرے نے شعر سنائے۔ ہم نے عشق حقیقی کا شربت پیا، شکر الحمدللہ۔ دریائے شوق کو پار کیا، شکر الحمدللہ۔ اس راہ میں آئے کتنے ہی کوہے گراں، کیا کیا پھل پھول باغ باغیچے، عزم و ہمت کا خوب ساتھ رہا، شکر الحمدللہ۔ دیکھیے سیاہ سفید چلے خشک و تر پر، کبھی پرفشاں کبھی گربا قدم، ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے، وقت خوب گزرا، شکر الحمدللہ۔ ہم جہاں جہاں بھی گئے دل آرام ساتھی ملے، بابا تابدوک کو خوب سنا، شکر الحمدللہ۔ باسم سلطان کی یادوں کا ساتھ، شیریں سخن باتوں کا ساتھ، باغ محبت صدا ہے مہکتا، شکر الحمدللہ۔ آؤ اور دے دو سکون، جانتے ہو تو بتاؤ مجھے، راہوار زندگی ہمارا کیا خوب چلا، شکر الحمدللہ۔ دیار دیار ہم نے سفر کیا، کام کیے اچھے برے، دل کیا کیا بہاریں دیکھ کے لوٹا، شکر الحمدللہ۔ تواضع سے ہم چشمہ آب بنے، جذب پہ ہم سے گرداب بنے، پرواز کی پانیوں کے اوپر دل سیراب ہوا، شکر الحمدللہ۔ تابدوک درگاہ نے ایسا پکڑا، غلام بنا لیا، شکر الحمدللہ۔ یونس مسکین خام تھا، کندن ہوا، شکر الحمدللہ۔ محفل برخاست ہونے کے بعد شیخ محترم وہیں تشریف فرما رہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ ہمیں کہاں سے آنا ہوا اور کیسے آنا ہوا؟ حقین القصہ من ان ابتجی لیش ابتجی۔ آپ کی زبان سمجھتا ہوں میں۔ اندلس کے غرناطہ نامی شہر سے آیا ہوں۔
वहीं का रिहायशी हूं। एक कुतुब खाने में सफा साजी का काम करता हूं। एक रात अपने ख्वाब में शेख अकबर को देखा, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी को। शेख ने मुझे हुक्म दिया कि सफर इख्तियार करो, नालेहान जाओ। दौरान सफर में इस्कंदरिया, शाम, बगदाद, मालातिया, केसरी और फिर आखिर में कोनिया पहुंचा शेख मोहतरम। और अब यहां आपके हुजूर हूं। रहमत हो हमारे शेख अरबी पर। रब करीम उनका फैज हम पर हमेशा जारी रखे। अच्छा ठीक है, खुश आमदीद। चलिए हम वजू ताज़ा करते हैं। आपको खलवत में रहना है अब। थोड़े बहुत टुकड़े रोटी के और एक प्याला पानी रख दूं शेख मोहतरम? कैसी रोटी भाई, कैसा पानी? 40 दिन तक न रोटी मिलेगी न पानी। अहमद आफंदी को खुद को पुकारो और पूछो कि इतनी दूर अंदलुस से यहाँ किस लिए आए हो आखिर? मुझसे सुनो ए दोस्तों, कीमत क्या है इश्क की? किसी को ना मिले ऐसा इश्क। हुर्मत कितनी है इश्क की, यही जफा भी यही वफा। हमजा से पूछो इसकी कदर, इश्क था उनका मुस्तफा से। हैबत क्या है ये इश्क की, जो कोहसारों को राख कर दे। दिल में आतिश जल उठे, सुल्तान को गुलाम कर दे। जुर्रत कैसी है इश्क की, किसने चलाया इश्क का तीर। गुस्सा मगर किस काम का, फरियाद है बस आहों के साथ। फुरकत ये कैसी इश्क की, समंदरों को दे उबाल, मौजें भी आए रक्स में। पत्थरों को ज़बां मिल जाए, कुव्वत है कैसी इश्क की। अक्ल को शशदर कर दे, दरिया को बंद करे कूजे में। कितना जिगर को दर्द दे, शिद्दत है कैसी इश्क की। मिस्कीन यूनस करे भी तो क्या, हाले दिल किससे कहे। मिलने दे इसको दोस्त से, लज्जत है कैसी इश्क की। तुर्किस्तान में दुश्मन के तौर पर कैद हुए मुझे 10 साल का अरसा गुजर चुका है। अब तो मुझे तुर्की जबान पर तुर्कों जैसा उबूर हो गया है। अंतालिया में कैद रखे जाने के बाद केसरी के याबानली बाजार से मुझे खरीदने वाले हाजी मौलूद ने मुझे दरगाह की नजर कर दिया। फिर शेख महमूद ने मुझे आज़ाद कर दिया। मुसलमान हो जाने के बाइस मैंने अनातोलिया में रहने
اور مجارستان واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اناتولیا میں گھومتے پھرتے ہوئے ایک روز میں تابدوک ایمرے کی درگاہ آ پہنچا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یونس ایمرے کے اشعار کو لاطینی زبان میں منتقل کرنا میرے نصیب میں آیا۔ نہ صرف سفر و سیاحت کے دوران یونس ایمرے کی کہی گئی نظموں بلکہ اس کے بعد کہے گئے اشعار اور آدم نامی درویش کی لکھی ہوئی سرگزشت کا بھی لاطینی زبان میں ترجمہ کیا میں نے، بالکل اسی طرح جیسے شیخ محترم کے حکم پر خلوت میں جانے والے اندلس کے احمد آفندی نے عربی زبان میں منتقل کیا تھا۔ چالیس روز پورے ہونے پر مجھے خلوت سے نکالا شیخ محترم نے، اور اس دوران نظر آنے والے حیوانوں کی نفسانی کیفیات کی تمثیل کو ایک ایک کر کے واضح کرتے ہوئے ان کی تعبیر بیان کی۔ جب میں خلوت سے باہر آیا تو ہم لوگ درگاہ میں آنے والے مجاری درویش جارج مصطفیٰ آفندی کے ساتھ بالائی علاقے میں گئے، یونس ایمرے کے پاس۔ یونس، السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم السلام یونس ایمرے۔ ابراہیم میاں کہاں ہیں؟ یہیں کھیل رہا ہے۔ احمد آفندی خلوت سے باہر آئے تو سوچا انہیں اپنے ساتھ تازہ ہوا کھلا لائیں۔ آپ لوگوں کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں بابا۔ بس ایک پیالہ پانی دے دو میری بیٹی۔ آج سراہی لانا بھول گئی بابا۔ آپ تشریف رکھیے جب تک میں لے کر آتی ہوں۔ آپ زحمت نہ کیجیے، میں لے کر آتا ہوں۔ ارے آپ سب نہ ہوں اتنا پریشان، احمد آفندی ڈھونڈ لائیں گے پانی۔ اس طرف آئیے۔ یہاں تشریف رکھیے شیخ محترم۔ یونس ایمرے کے اشعار اور شیخ محترم کے درس سے ہم جانتے تھے کہ تصوف میں پانی حقیقت کی تمثیل ہے۔ اندلس کے عربی درویش احمد آفندی کے ہاتھوں جو چشمہ پھوٹا، اس سے مراد اپنی حقیقت کو پانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اناتولیا میں گھومنے پھرنے کے دوران میں آزاد ہو کر بھی اپنے وطن واپس نہ جا سکا اور یہیں رہ گیا۔ محی الدین ابن عربی کے حکم سے اندلس کے احمد آفندی کی تلاش بالآخر اناتولیا کے شہر نالہان میں شیخ محترم تابدوک ایمرے کی درگاہ میں جا کر مکمل ہوئی۔ اب جاؤ
اور شیخ اکبر کے دیار میں اندلس میں ہماری کہی ہوئی باتیں پھیلاؤ برادر، اور ہمارے الفاظ اور کچھ نہیں، سچ پوچھو تو یونس ایمرے کے اشعار ہیں، خالص حقیقت ہیں، پانی کی طرح، ہوا کی طرح، سورج کی طرح اور مٹی کی طرح حقیقت ہیں۔ روانگی کا وقت آ پہنچا۔ شیخ محترم نے نماز عشاء کے بعد سفر کی اجازت دی۔ یونس ایمرے کے عربی میں ترجمہ کردہ اشعار کو میں نے ایک مجلد بیاض کی شکل دے دی تھی، اس دیوان کو بستے میں رکھا۔ حق 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 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سلطان۔ کیا کر رہے ہو درویش؟ لکڑیاں کاٹ رہا ہوں سلطان۔ یہ کیا چیز ہے سلطان؟ دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے یہ درویش، جو بھی چاہو گے مل جائے گا اس کے عوض۔ کیا نام ہے اس کا؟ سونا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو دنیا کی ہر چیز کو سونے سے بنا سکتا تھا۔ اصل میں قیمت تو سونے کی کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کا مال ہے۔ کیا حاصل اس سے؟ پتھر کے لیے پتھر اور درخت کے لیے درخت ہونا ہی اچھا۔ حق 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 حق
दिखावा सब छोड़ दो और राह पर सीधा चलो। किब्रो कीना खत्म करके खैर को हासिल करो। अमल अगर यहां अच्छे करोगे तो पाओगे वहां अच्छा सिला। तुम मेरी बात शायद न मानो, मगर वहां जाकर देख लोगे। दिल में था जो कुछ बुरा वो तुमसे दूर कर दिया गया। इसी में गुलाम, इसी में शाह, मगर तुम देख नहीं पाते। इसके 12 हुजरे हैं, 7 दरवाजे भी हैं, उसके 2 खूबसूरत दरबान हैं। तुम जानते ही नहीं तो क्या समझाऊं? यूनुस आगा बहुत ही नर्म दिल इंसान है, तभी आप हद से बढ़ रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कह दिया, बताओ तो जरा। बेदीन कहा है आपने यूनुस आगा को? इसके बाद कुछ बचता है कहने को? किसी बात पर गुस्सा है तो मुझ पर निकालें। यूनुस आगा से दूर रहें। तो ये बात है, तो ये बात है, तो ये बात है। किरामान में महमूद हैरानी की दरगाह से तबर्रुक और खिरका हासिल करके मैं कई साल बाद लौटा था। यहाँ आकर मैंने दयार दयार की सयाहत के दौरान आदम आफंदी के लिखे गए वाक़यात भी पढ़े और बज़ाते खुद यूनुस आगा को भी सुना। वो पहला दिन था जब वो दरगाह में खमीदा लकड़ियाँ उठा लाए थे। शेहिम, लकड़ियां काट लाए यूनुस? जी शेख मोहतरम। यानी तुम वो सब दिखावा पीछे छोड़ आए हो यूनुस एमरे? जी बिल्कुल शेख मोहतरम, छोड़ आया। हर कोई रास्ते पर है, अगर हम रास्ते पर हैं, और कोई रास्ते पर नहीं अगर हम रास्ते पर नहीं। देखा, अब तुम्हारे वजूद से जरा भी दुनिया की बू नहीं आ रही यूनुस एमरे। आज के बाद से इस दरगाह में तुम्हारी जगह नहीं है। एक घोड़े पर 2 सवार हो तो एक पीछे ही बैठेगा ना। चुनाचे आज ही अपने साथ आल औलाद को लेकर नए सफर पर रवाना हो जाओ। शाख छोड़कर आशियाने की तलाश में। ये जो मेरे हाथ में मौजूद असा है, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा।
यूनुस एमरे ने उसी दिन अपनी शरीक हयात और जिगर गोशों को साथ लिया और आज़िम सफर हुए। इस्माइल ने किरमान में महमूद हीरानी के खलीफा की हैसियत से तरबियत मुकम्मल कर ली थी और एक जवान राना बनकर लौटे थे। उसे यूनुस के घराने का हमसफर और मुआविन मुकर्रर किया शेख मोहतरम ने। यूनुस एमरे अपने अहलो अयाल के साथ रवाना हो गए। आज के बाद अब हमें कब उन्हें दोबारा देखना नसीब होगा खुदा ही जानता है। और वैसे हमारी उम्र की शाम भी अब ढल रही है। अखी को आखिरत चाहिए, मजनू को लैला चाहिए, मुझे तो चाहिए बस तू। ना मेरे पास कोई दौलत है, ना मेरे पास कोई हवेली है, तेरे लिए हरदम अश्क बहाता हूँ, मुझे तो चाहिए बस तू। जन्नत जन्नत करते हैं सब, वो महल जहाँ बहुत सी हूरें हों, जो जन्नत चाहता है तू उसे दे दे, मुझे तो चाहिए बस तू। यूसुफ को जो देखे ख्वाब में तो जान जाएगा सबब, तर्क करके दुनियाओ माफिया, मुझे तो चाहिए बस तू। यूनुस पुकारते हैं सब मुझे, मेरी आतिश रोज बरोज बढ़ती जा रही है,
दोनों जहानों में बस तू ही मतलूब, मुझे तो चाहिए बस तू। शिर्क है ये, कुफ्र है ये, शिर्की अल्फाज के सिवा कुछ नहीं। किसी और तक नहीं पहुंचने चाहिए, न किसी की निगाहों तक, न समाज तक। हम वतन से आए एक बाजार में और कफन पोश जाएंगे मजार में। इश्क आशिक को शेर बना देता है, शेर मगर वो जो जंजीर से बंधा हो। इश्क पत्थर को भी मोम बना देता है। इश्क के बगैर आदमी सूखे दरख्त की मानी। तू बेशक करे जफा मुझसे, तुझसे फिर भी नजर न फेरूंगा। मैं चलूंगा तो साथ साथ तेरे। इश्क ने मुझे जख्म जख्म कर दिया है। दरवेश यूनुस। ये अल्फाज बेएहतियाती से अदा न करो। दर हकीकत तुम्हारे अंदर भी एक कासिम मौजूद है। दरवेश यूनुस। ये अल्फाज बेएहतियाती से अदा ना करो। तुम्हारे अंदर भी तो एक कासिम ख्वाब दीदा है। आग छोड़कर आशियाने की तलाश में ये जो मेरे हाथ में मौजूद असा है, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हम रुखसत होकर अब्दी सफर पर जा रहे हैं। पीछे रह जाने वालों को हमारा सलाम पहुंचे। हमें अपनी खैर की दुआओं में याद रखने वालों को हमारा सलाम पहुंचे। मौत ही हमारी कमर तोड़ सकती थी, हम भला ये कैसे बताएं। एक करीबुल मर्ग दरवेश का हाल पूछने वालों को हमारा सलाम पहुंचे। तन को गुस्ल देना, बगैर गले का लिबास पहनाना, हम दरवेशों को यकजा करने वाली जात को हमारा सलाम पहुंचे। इज़राइल जान कब्ज कर रहा है, खून रगों में खुश्क हो रहा है। हम सोएंगे अब कफन ओढ़कर। तकफीन करने वालों को हमारा सलाम पहुंचे। मुलाकात होगी अब उस महबूबे आला से, हयात में जो करना था वो ना कर सके। नमाज के बाद हमारे लिए दुआ करने वालों को हमारा सलाम पहुंचे। जो कहना था
وہ اتنے برسوں میں سب کہہ چکے، کوئی نہیں جو یہ زخم بھر سکے۔ دفنائے گا جو ہمیں قبر میں، اسے ہمارا سلام پہنچے۔ جان لو کہ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور کوئی جانے والا نہیں آئے گا لوٹ کر۔ رکھے ہمارے حال کی جو خبر، اسے ہمارا سلام پہنچے۔ عاشق کو ہے حق سے غرض، حق سے ملے گی ہر دوا۔ جو ہمارے لیے کریں خیر کی دعا، ان بندگان خدا کو ہمارا سلام پہنچے۔ مسکین یونس، آنکھیں ہیں اس کی اشک بار، نہ جاننے والوں کو کیا کہیں۔ جاننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔